نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے الحمدللہ 154 درس مکمل ہو چکے ہیں، جس میں پہلے 2 دروس کے اندر سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر عرض کی تھی۔ اس کے بعد 152 دروس کے اندر الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا خلاصہ پڑھیں گے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی وجہ تسمیہ سمجھیں گے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام کیوں رکھا گیا۔ تو سورۃ البقرہ، بقرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گائے۔ تو چونکہ یہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 67 سے اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت اور یہود و نصارہ، یہود کی ایک بیماری اور اہل ایمان کو اس سے بچنے کا طریقہ، یعنی اس واقعہ کے اندر بڑے اہم سبق ہیں، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھے، بعد میں یہ نام متعین کیے گئے۔ حجاج بن یوسف نے یہ نام متعین کروائے تھے تاکہ سورت کا سمجھنا وہ آسان ہو، نام لینا آسان ہو۔ تو وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے۔ اس سورۃ البقرہ کے پڑھنے میں بہت برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو 3 صبح تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر رات کے وقت میں پڑھی ہے تو 3 رات تک شیطان اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، وہ ہر طرح کی ناگہانی آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آج کل چونکہ بڑے یہ جادو کے مسائل اور شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، تو جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں جادوگروں کا کوئی حملہ وہ یعنی کارگر نہیں ہوتا، وہ بالکل عبث ہوتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ جو سارے قرآن کی آیات کی سردار ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو متقین اور متقین کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح مخالفین کا رد، یعنی جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، تو سورۃ البقرہ کے اندر ان کے اعتراضات کا بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا کلام ہے، انسانوں کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، بنا لاؤ قرآن۔ پھر قرآن نے یہ تحدی دی، چیلنج کیا 3 دفعہ کہ قرآن بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عاجز آ چکے ہو، تو پھر قرآن کس کا کلام ہوا؟ اللہ کا کلام ہوا۔ اسی طرح حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی تخلیق اور ان کا جنت سے دنیا کے اندر آنا، اس پورے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو سائنسی نظریات گردش کرتے ہیں، تو ان تمام نظریات کا رد ہے کہ انسان پہلے یہ تھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ابتداً حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، جن میں سے 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت اماں حوا کے ہر دفعہ 2 بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، اور اسی طرح پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی یہ صبح و شام۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ صبح و شام ہوتے تھے؟ تو صبح و شام نہیں ہوتے تھے، جو انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا جو پروسیس ہے،
وہ پورا پروسیس ہوتا تھا۔ ہاں البتہ جڑواں بچے ٹوئنز ہوتے تھے، تو ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے۔ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا تھا کہ جو بیٹا اور بیٹی ایک بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ٹوئنز ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا، ان کا نکاح کسی بھی دوسرے بیٹے کے ساتھ یا دوسری بیٹی کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح حضرت اماں حوا کے یعنی 40 بچے پیدا ہوئے، 20 بیٹے تھے اور 20 بیٹیاں۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان 40 بچوں سے پھر آگے یعنی 20 جوڑے بن گئے، ان کے حضرت آدم نے نکاح کیے اور وہ نکاح آگے چلتے رہے۔ اور یہی واقعہ ہے کہ جس میں حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا تھا۔ تو حابیل اپنی بہن سے ہی نکاح کرنا چاہتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، لیکن وہ ضد پر اڑا رہا، اس نے نہ مانی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم قربانی کرو، اگر تمہاری قربانی یعنی اس کا جو طریقہ تھا اس وقت میں جل جاتی تھی، اگر جل گئی تو تم سچے ہو، اگر نہ جلی تو پھر جو ہمارا طریقہ ہے وہی درست رہے گا۔ تو اس کی قربانی نہیں جلی، لیکن پھر وہ حسد میں آیا اور اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہی واقعہ اسی طریقے سے ہوا۔ پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال عمر ہوئی ہے، اور اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی 40 سے وہ 1000 سال کے اندر وہ 40,000 تک پہنچ گئی۔ تو اس طرح سے آگے انسانیت کا سلسلہ چلا۔ اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فضیلت عطا فرمائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے امتحانات ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام تر امتحانات کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ نیک عمل کی برکت سے دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اتنی عاجزی کے ساتھ اتنی جلد وہ دعا قبول ہونے کا یعنی امکان ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنا بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد کتنی عاجزی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد پھر قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ آ جاتا ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ چل رہا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، یہ چونکہ دین ابراہیمی کے مدعی تھے، تو وہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت المقدس چونکہ وہ اہل کتاب کا قبلہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تاکہ اہل قبلہ ان کا طریقہ الگ ہو جائے اور مشرکین ان سے الگ ہو جائے۔ تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی دل ہی دل میں دعا کی، اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو کہ ہم بیت المقدس سے ہٹ کر وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، تو لہٰذا تم اب بیت المقدس سے منہ اپنا بیت اللہ کی طرف کر لو۔ اور آپ حضرات میں سے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے تو وہ مسجد ذو قبلتین بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایسی مسجد ہے کہ جس میں ایک ہی نماز کے اندر دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ عبادات، معاملات، معاشرت، قرض، یتیموں کا معاملہ، وراثت کے احکام، بیواؤں کے احکام، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر تابوت، طالوت اور جالوت، ان کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے وہ واقعات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح پھر مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور آخر میں اللہ کی طرف رجوع، توبہ کرنا، اور یہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ وہ جو آخری 2 آیات ہیں وہ ایسی آیات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں خاص تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ اس امت سے پہلے وہ جو 2 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ اور درمیان میں پوری سورۃ البقرہ کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے
یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا، اور ان کی جو برائیاں تھیں، ان کے جو عیوب تھے، ان کے جو گناہ تھے، ان کو بار بار اللہ نے ذکر فرمایا۔ حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، اناد ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہے، استہزاء ہے، انبیاء کا قتل ہے، کتاب کا انکار ہے، اور احکام کے اندر جو ہے وہ چوں چراں کرنا، سوال جواب کرنا، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائیاں جو سابقہ امتوں میں تھیں اور جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، تم ان برائیوں کے اندر مبتلا نہ ہونا، تم ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورۃ البقرہ اور قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔